ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. انبیاء اپنے بعد میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنے بعد وہ جائیداد میراث میں علم چھوڑتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. جس انسان نے وہ علم لے لیا اس نے اس میراث کا بہت بڑا حصہ لے لیا. تو ایک انسان اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور علماء وارث ہیں انبیاء کے. انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو وہ جو انبیاء کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور انبیاء کے وارث وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. حق اور عالم وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس مسئلے کو سمجھیے. میں آپ کے ساتھ علماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے نا میرے وارث صرف وہی ہے. اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے. کا وارث کون ہے؟ اونچی بات سے کہو نا، علماء. اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد سب سے اچھا مصرف وہ کسی عالم کی ذات ہے. جس کا پیسہ کسی عالم کی ذات پہ لگ جائے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا پاس پیسہ عالم کی ذات پہ لگا ہے. اعزاز ہے جو رسول کریم کی زبان سے بیان ہو رہا ہے. اور پھر سنو آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور سنو علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، جہاں تک علماء کرام کا معاملہ ہے، میرا عقیدہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارے مہاراشٹرا کے جنرل سیکرٹری مولانا اشرفی بیٹھے ہیں، جامعۃ الاشرفیہ کے یہیں سے پڑھے لکھے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. جدھر دیکھو ادھر ہی اکابر پرستی پھیلی ہے، کیوں نہ ایسے میں لوگوں کو ایک تنبیہ میں کر جاؤں کہ لوگوں اکابر پرستی کے بتوں کو توڑ اب ڈالو. یہ موقع ہے غنیمت جان کر تحقیق کرنے کی، نہ کہ اکابر کی ہر بات بلا تحقیق کے تسلیم کرنے کی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی سند کی تحقیق، اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی ابھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر مختلف ڈگری یافتہ مولوی حضرات سے آپ نے سنی ہے.
اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کی سند کے بارے میں، اس سند کے اندر جو راوی روایت بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے بارے میں خلاصہ کرنے کی شروعات کروں، میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو۔ ہر ایک معاملے کے اندر شکوک اور شبہات اگر پائے جائیں تو اس بات کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں۔ تو چھان بین کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، لہذا اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اس کی تحقیق کر لیں۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیں آج کے دور میں اکثر و بیشتر کتنے ڈگری یافتہ مولوی حضرات ہیں جو بلا تحقیق لوگوں میں ایسی ایسی روایتیں بیان کر رہے ہیں جو اصول حدیث، اسماء والرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو ہیں، حدیث تو ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لیکن دھڑلے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کے اندر اسد الدین اویسی نے کیا کہا اس کے اندر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کی ویڈیو میں سنا ہے۔ تو اسد الدین اویسی ایک سیاستدان شخص ہیں اور انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بتائیے کہ اتنے مولوی ہیں ڈگری یافتہ جو اس بات کی تحقیق نہیں کر رہے ہیں، چھان بین نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے اندر کس طریقے سے ملوث ہو رہے ہیں، اپنا عقیدہ تک بنا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے بارے میں وضاحت نہیں کر رہا ہے کہ اس کی حدیث کی سند کو دیکھ لیں صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ان کو خوف نہیں ہو رہا ہے جہنم کا۔ اگر خوف ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں فکر ہوتا تو ضرور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی سند کے اندر جو راویان ہیں ان کی تحقیق کر لیتے، چھان بین کر لیتے، لیکن نہیں، بس عوام کے اندر شہرت پانا ہے، اور عوام ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اکابر پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ سب اپنے اپنے مسلک کے دائرے میں تقلید کر رہے ہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ سب اپنے اپنے مسلک کے دائرے میں تقلید کر رہے ہیں اپنے اپنے اکابر کی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ وقت ہے اکابر کی ہر بات بلا تحقیق کی تسلیم کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیق کرنے کی۔ یہ وقت تحقیق کرنے کی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آسانی کے ساتھ تحقیق کر سکتے ہیں۔ کتابیں خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کتابوں کو سوشل میڈیا سے، گوگل کے ذریعے سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تمام اداروں نے اپنا ایک ویب سائٹ، اپنا ایک سائٹ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنی تمام مکتب کی کتابوں کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے فری میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تحقیق کرنا بہت ایزی ہے، آسان ہے، بشرطے آپ کو عربی جاننا معلوم ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند کیا اصول حدیث، اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے کہ اکابر پرستی کو چھوڑیے اور متبع سنت بنیے، تحقیق کیجئے، اور ان مولوی حضرات کو بھی تحقیق کرنے پر لگائیے، سوال کیجئے ان سے جو اس حدیث کو ایک دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان سے سوال کیجئے کہ کیا آپ نے اپنی علمی صلاحیت، اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر آپ نے اس کے سند کے راویوں کے بارے میں چیک کیا ہے؟ سوال کریں، ان کو کام پر لگائیں۔
یہ بیٹھ کر کے کھا کر کے مدرسوں میں اپنے اپنے اداروں میں یہ صرف چھوڑ رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں سے اٹھا لیا وہاں سے اٹھا لیا اور عوام میں چھوڑ دیے، شہرت یافتہ، شہرت پانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈگری یافتہ مولویوں کو توفیق دے تحقیق کرنے کی، اور بلا تحقیق لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بیان کرنے کی توفیق انہیں نہ دے۔ ایک سیاست دان شخص اگر دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے تو دنیا اس کی تباہ ہوتی ہے، لیکن ایک مولوی ڈگری یافتہ اگر دین کے نام پر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیے لوگوں کہ اس سے آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے تابعی کثیر بن قیس اور کثیر بن قیس سے بیان کرنے والے داؤد بن جمیل، جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3641 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 223 ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 353 ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 212 ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 حدیث نمبر 88 پر ہے، 88 پر۔ اسی طرح سے دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث ہے، جیسا کہ شرح مشکل الآثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 ہے، اور ابن عبد البر کی جامع البیان علم کے اندر 173 174 وغیرہ پر، اور سنن بہقی کے اندر 1697 اور ترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، اور والبغوی کے اندر 129 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو آئی ہوئی ہے اپنے تمام طرق کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے اصول حدیث اسماء الرجال کے میزان پر۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی سند میں راوی داؤد بن جمیل کو امام دار قطنی اور امام ابو الفتح الازدی اور حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ضعیف اور مجہول الحال قرار دیا ہے کہ یہ ضعیف بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 1778، اور اس کی سند میں دوسرا راوی کثیر بن قیس یا قیس بن کثیر کو امام دار قطنی، امام محمود بن ابراہیم و ابن حجر اسقلانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور دہیم الدمشقی نے کہا لم یثبت، اس کی بیان کردہ روایت ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 5624۔ اسی طرح سے ایک سند مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196 کے اندر حدیث نمبر 21715، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2682 کی سند کے اندر ایک تو انقطاع ہے کہ راوی عاصم بن رجا نے اپنے آگے ایک واسطہ داؤد بن جمیل کو ہدف کر کے اس کو گرا کر کے ڈائریکٹ کثیر بن قیس سے روایت بیان کی ہے، اور کثیر بن قیس ضعیف راوی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3642 میں ایک دوسری سند بھی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی سبی بن شیبہ ضعیف و متروک و مجہول ہے۔ اس کو اس طرح سے محدثینوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 2741۔ اور ولید بن مسلم جو کہ مشہور مدلس ہے، اور اس کے اندر اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، یعنی ولید بن مسلم کے مدلس کے ہونے کی بنا پر، ان سے روایت بیان کرنے کی بنا پر، سما کی صراحت نہ کرنے کی بنا پر، ڈیٹیل نہ بتلانے کی بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کتاب الجہد کے اندر امام وقی بن جراح کی حدیث نمبر 519 کے اسناد کے اندر راوی عاصم بن رجا نے باواسطہ رجل نامی سے روایت کیا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ رجل نامی جو شخص ہے یہ مبہم ہے، پتہ نہیں یہ کون شخص ہے،
اس وجہ سے بھی اس کی سند ضعیف ہے, کمزور ہے. اور امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2682 کے تحت, ہم عاصم بن رجا کی روایت کے سوا کسی اور طریق سے اس حدیث کو نہیں جانتے, اور اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے. دیکھیے امام ترمذی وضاحت کر رہے ہیں کہ عاصم نے جو روایت بیان کی ہے اس کی سند جو ہے متصل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کی ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے, کمزور ہے, صحیح نہیں ہے, واللہ عالم. اور اس حدیث کی سند کے تمام طرق میں ایک تو اضطراب بھی ہے, انقطاع ہے. جیسا کہ عاصم بن رجا کسی سند میں قیس بن کثیر سے روایت بیان کر رہا ہے, جیسے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 21715 ہے, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2682 ہے. تو کسی میں عاصم بن رجا نے داؤد بن جمیل جو کہ ضعیف و مجہول راوی کے واسطے سے کثیر بن قیس سے روایت بیان کر رہا ہے, جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 223, سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3641 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور امام شعیب ارنوط نے اس حدیث کو ضعیف لضعیف لکھا ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 88 کی تحقیق کے تحت. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شواہد کو بھی ضعیف لکھا ہے, مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 212 پر پوری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اب اس بارے میں صحیح بات کیا ہے, تو دیکھیے صحیح بات اس کے اندر کچھ میں بتا دینا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699, 6853, المشکات کے اندر حدیث نمبر 204 کے اندر یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے دین کا علم اسلام کا نالج حاصل کرنے کے لیے خالص اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے, اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی رکھنا, اور یہ کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانا. اگر اس مقصد کے تحت وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا, اور اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والے پر اللہ کی رحمت اترے گی. اسی طرح سے ابو امامہ سے ایک حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2685 ہے, المشکات میں حدیث نمبر 213 ہے, وغیرہ میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے, خیر و بھلائی کی دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں. تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے, جبکہ میری تحقیق کے مطابق اس کی سند بھی ضعیف ہے, کیونکہ اس کی سند کے اندر یہ خامی ہے, یہ علت ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی ولید بن جمیل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقارب الحدیث تو قرار دیا ہے کہ حدیث کے قریب تر ہے, لیکن اس سے یہ کہنا اس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ابو حاتم الرازی نے اس راوی کو کہا ولید بن جمیل کے بارے میں کہ اس کی بیان کردہ قاسم سے حدیث منکر ہوتی ہے, اور ولید بن جمیل نے اس روایت کو بیان کیا ہے ان قاسم سے بیان کیا ہے. تو ابو حاتم الرازی نے کہا کہ ولید بن جمیل قاسم سے اگر روایت بیان کرتا ہے تو اس کی یہ روایت منکر ہے. دیکھیے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 کے اندر نمبر ہے 9361. اسی طرح سے امام ابو زرع راضی نے کہا ولید بن جمیل کے بارے میں کہ شیخ لعین الحدیث, یہ شیخ تو ہے لیکن اس کی بیان کردہ حدیث کمزور ہے, یعنی قوی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. اور ایک راوی سلمہ بن رجا کو امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے اس کی سند میں. اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوفی لیس بشیء, یہ کوفی ہے اور یہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے الزوفا اور متروکین ابن الجوزی کی. اور اسی طرح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر کے گئے ہیں
وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1757، 4577 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3094 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کے علاوہ یہ تمام باتیں جو ورثۃ الانبیاء کے تعلق سے ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔